اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر، مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 25ویں صورت ہے اور نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ 42ویں صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ سورۃ الفرقان آیا 1۔ تبارکہ بہت برکت والا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی ثنا بیان فرمائی کیونکہ اس کی خیر عظیم اور مخلوقات پر اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تبارکہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور احسانات کثیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا اس کے اوصاف نہایت کامل اور دائمی ہے۔ الذی نزل الفرقان، وہ جس نے قرآن اتارا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن عظیم نازل فرمایا جو حق اور باطل، شرک اور توحید، عدل اور ظلم، حلال اور حرام، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر یعنی اپنے معزز رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن عظیم نازل فرمایا۔ جیسا کہ رب العزت فرماتے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی بلکہ سیدھی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ الکاف آیا 1 سے 3۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ قرآن مجید کو فرقان بنا کر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے برے انجام سے خبردار کرنے والے اور کھلے ڈرانے والے ہوں۔ عالم سے مراد جن اور انسان ہے، نذیرا ڈرانے والا یعنی کفر، شرک، ظلم، شر اور فساد کے انجام، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی سزا سے، دنیا اور آخرت میں اس کے عذاب سے ڈرانے والا۔ رب العزت فرماتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ سورۃ الانعام آیا 19۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں سب کے لیے ہادی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دیں اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمان اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہیں ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ الاعراف آیا 158۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اندازہ پورا اندازہ۔ سورۃ الفرقان آیا 2۔
الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ مائدہ آیا 40۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے اور اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ النور آیا 42۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 26۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ سورۃ المومن آیا 16۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور جس نے اولاد نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین عرب کے عقائد کو رد کرتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے عقائد کو رد کیا اور فرمایا اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا۔ کیسے کوئی اس کے اقتدار میں شریک ہو سکتا ہے، حالانکہ سب کی پیشانیوں کے بال اس کی مٹھی میں ہیں۔ فَقَدَّرَ تَقْدِيرًا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ آیت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ثنا ہے، بادشاہت اسی کی ہے، خلق اسی کی، علم اسی کا، حکمت اسی کی، اسی نے ہر چیز کو ایسے تخلیق کیا جو اس کے لائق ہے اور اس کے لیے مناسب ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا مخلوق جس شکل میں ہے اور اس کے علاوہ کسی اور شکل و صورت میں ہونا مناسب لگے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ رعد میں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ بھی اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا۔ سورۃ الفرقان آیا 3۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی نادانی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عاجز مخلوق کو اپنا معبود بنا لیا جو کچھ بھی تخلیق کرنے کے پر قادر نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ جیسا کہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک پکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے بھی لے جائے تو اسے بھی چھڑا نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جسے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور۔ سورۃ حج آیا 73۔ فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، یعنی وہ اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ جھوٹے معبودوں کو کوئی اختیار نہیں، اللہ کا کامل قدرت والا ہے، وہ عطا کر دے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روک لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔
ولا یملکون موتا ولا حیات ولا نشورا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا۔ چھوٹے معبود موت اور زندگی کے مالک نہیں، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بھی وہ مالک نہیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے کہا یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیہ 4۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جس کو اس نے گھڑ لیا ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ کر خود تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ کے نام منسوب کیا ہے۔ وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، یعنی ان کے بہتان کے مطابق قرآن مجید کی تالیف اور ترتیب میں دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ رب العزت نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ بہتان دراصل حق کا انکار، ظلم اور جھوٹ ہے۔ یہ قرآن تو ہدایت اور نور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخوبی آگاہ ہو۔ کیا پوری قوم ان کی سچائی اور امانت کے بارے میں آگاہ نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تصنیف میں مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں گئے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ قرآن جیسا اعلیٰ پائے کا کلام تصنیف کرنا ممکن ہی نہیں؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ سورۃ الفرقان آیہ 5۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے۔ کافروں کا یہ بہتان یہ ہے کہ قرآن شاعری اور کہانت ہے، جیسا کہ نضر بن حارث نے کہا۔ وہ کہتے ہیں قرآن پہلے لوگوں کے واقعات پر مبنی کتاب ہے جسے ہر کوئی سنتا ہے اور آگے بیان کر دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کہانیوں کو سن کر لکھ لیا ہے۔ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے اسے انسانی کاوش قرار دیا۔ یہ انسانوں کے لیے سنانے کی وجہ سے اس علم کو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید جو واقعات ہیں صبح شام اسے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اسی سلسلے کو تحریر میں لا کر قرآن کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔